میرے ساتھ ریحام خان صاحبہ موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، پہلے تو صحافی تھی لیکن 15 جولائی کے بعد ان کا اب صحافت سے تعلق نہیں رہا، انہوں نے باضابطہ ریٹائرمنٹ لے لی اور سیاست کے الاؤ میں یہ اپنی خوشی سے آئی ہیں، سیاست کے دہکتے الاؤ میں، پاکستان کی سیاست چونکہ ایک دہکتا الاؤ ہے اس میں انہوں نے چھلانگ لگائی ہے، پاکستان ریپبلک پارٹی کے نام سے انہوں نے جماعت بنائی ہے۔ تو میڈم پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے وقت دیا۔ اتنی آسان صحافت تھی، آپ خبر کی تلاش میں رہتی تھی، خود خبر بننا آپ کو کیوں ضروری سمجھا؟ میں نے خبر بننا نہیں چاہا، لیکن صحافیوں نے، حالانکہ ہماری اپنی برادری سے ہیں، ہمیشہ مجھے خبر بنایا۔ انفیکٹ میں صحافت میں آئی ہی ایکٹیویزم کی وجہ سے، کہ مطلب آواز اٹھانے کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تو دہکتا الاؤ ہے، لیکن میں تو کبھی آگ سے نہیں گھبرائی اور کبھی اس بات سے نہیں گھبرائی کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن میں چاہتی یہ تھی کہ جب بھی آپ خبر کوئی بناتے ہیں یا پتہ چلتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہزارے سے آپ کا تعلق ہے، اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے، لیکن وہ ریٹنگز کی نظر ہو جاتی ہے تو وہ مین اسٹریم پہ نہیں چلتی۔ میرے لیے بہت فرسٹریٹنگ بات تھی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کوڑا کرکٹ گرایا جا رہا ہے، دریاؤں میں سویج کا پانی گر رہا ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہمارے ہسپتالوں کی حالت دیکھیں، ہمارے ہسپتالوں سے بڑی بڑی جو ایکوپمنٹ ہے وہ راتوں رات چوری ہو رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، سڑکیں بنتی ہیں 2 دن کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس کا حل نہیں تھا۔ تو میں پھر صحافت سے ایک قدم آگے میں نے ایکٹیویزم کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ گھبرائے ہیں، لوگ ڈر گئے ہیں، یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے سیاست کا رخ نہیں کیا، اور یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ جن کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی، جو خبر کا حل نہیں چاہتے، جو مسائل کا حل نہیں چاہتے، وہ اب ہم پہ براجمان ہے۔ منشور آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں، منشور ہمارا بہت زیادہ ان ڈیپتھ منشور ہے۔ کچھ مہینوں سے ہزارہ نے بھی دیکھا ہے، باقی پاکستان نے بھی دیکھا ہے کہ میں انوائرمنٹ کی بات کر رہی تھی، اور میں انوائرمنٹ کی بات اس طرح نہیں کر رہی تھی جیسے کہ لوگ سیمینارز اور کانفرنسز میں کرتے ہیں۔ میں نے دریائے سرن کے اوپر جا کے فلم بنائی، بتایا کہ یہ بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو انوائرمنٹ مینیفیسٹو کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، اس لیے کیونکہ انوائرمنٹ سے آپ کی زراعت جڑی ہوئی ہے، انوائرمنٹ سے آپ کا انفراسٹرکچر جڑا ہوا ہے، انوائرمنٹ سے آپ کی پرفارمنس جڑی ہوئی ہے۔ تو انوائرمنٹ اس نظریے سے میں نے رکھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ساری ہماری جو خیبر پختونخوا گلگت تک کی سڑکیں ہیں، سوات کا آپ نے حال دیکھا، یہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور انوائرمنٹ تباہ کون کر رہا ہے؟ غلط فیصلوں کی وجہ سے، گورننس میں جو غلطیاں ہوئیں، جو پرمیشنز نہیں دینی چاہیے تھیں، ایلیگل مائننگ کی وجہ سے ہوئی۔ سو انوائرمنٹ از اے بگ پارٹ۔ جو جہاز والے تھے تو انہوں نے اپنی سیاست کو بھی ڈبویا، اور جن کو جہاز دیے ان کی سیاست بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس حال میں ہے۔ آئی ریئلی تھنک کہ سیاست کو اب بدلنا ہوگا، اس لیے کیونکہ اب جتنے بھی آپ جن کو سیاستدان کہنا چاہیں، جو برسر اقتدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ برسر اقتدار ہیں، ان کی حقیقت بھی آپ سب جانتے ہیں۔ جو اب نہیں ہے برسر اقتدار، وہ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اب لوگوں کو ان پولیٹیکل پارٹیز پہ اعتبار نہیں رہا، اور مجھے بھی اپنے آپ کو منوانا پڑے گا، کیونکہ اگر میں وہ حرکتیں کروں گی جو یہ لوگ کر رہے تھے، اگر وہی میں مزاج رکھوں گی، انہی چہروں کو میں لے کے آؤں گی، تو آپ کے جو نوجوان ہیں، اور خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں، جو میرا ایک بہت بڑا سپورٹ بیس ہے، وہ نوجوان ہے جو مجھے کہتا ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو نہ جوائن کرے، تو وی ول ہیو ٹو بی ڈفرنٹ۔ مجھے وہ لوگ نہیں لے کے آئے جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا۔ میں کسی کی طرف سے منشور لکھوا کے نہیں لائی، میرا منشور جب آپ دیکھیں گے تب وہ لوگ بھی دیکھیں گے۔ میں اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ کسی کے اشاروں پہ انسان ناچے، کسی کے اشاروں کے اوپر کوئی کٹ پتلی بن جائے۔ اس وقت 3 بڑی پارٹیاں چل رہی ہیں، آپ کی گنجائش بنتی ہے ان میں؟ میرا تو نہیں خیال کہ کوئی سیاسی پارٹی ہے آج کل، میرا خیال ہے کہ کٹ پتلیاں ہیں، میرا خیال ہے چپڑاسی ہیں۔ تو میری تو بالکل اس لیے پوزیشن بنتی ہے کہ جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، 65% ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی بات کرنا چاہ رہی ہوں، ان کی نوکریوں کی بات کرنا چاہ رہی ہوں، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے اور دست و گریباں ہونے کی بات نہیں کر رہی۔ میرے لیے تو بہت سپیس ہے، مجھ جیسے لوگوں کے لیے بہت سپیس ہے۔ پولیٹیکل پارٹی ہی تو نہیں ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہی تو نہیں ہے، ایک ویکیوم ہے، خلا ہے۔ جو منشور بتا رہی ہیں اس کے لیے تو این جی او ضروری تھی، آپ نے سیاسی بالکل بھی نہیں، یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسان کا کس طرح سے استحصال ہوا۔ یہ این جی اوز نہیں کر سکتی۔ جب آپ کسان کو ایک گندم کی پرائس کا وعدہ کریں اور پھر اسے گندم نہ اٹھائیں، یہ سیاست سے ہوگا، یہ گورننس سے ہوگا، یہ پولیٹیکل
प्रेजेंस से हो। मैं जो कह रही हूँ ना कि नौजवानों की मुझसे उम्मीदें हैं, ख़वातीन की मुझसे उम्मीदें हैं, हज़ारा की मुझसे उम्मीदें हैं, सिंधियों की मुझसे उम्मीदें हैं, साउथ पंजाब की मुझसे उम्मीदें हैं, हमारे ट्राइबल बेल्ट की मुझसे उम्मीदें हैं, तो वो मुझे बख्शेंगे नहीं अगर कुछ लोगों को मैंने शामिल होने दिया। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, पीटीआई से बहुत अच्छे लोगों ने भी राब्ता किया है, बाकी पार्टी से भी किया है, और उनका कसूर नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि एक्चुअली बहुत अच्छी सियासत अपने हलकों में करते रहे हैं और वो पीटीआई की वजह से तबाह हो गए हैं, या पीएमएलएन की वजह से तबाह हो गए हैं, या पीपीपी की वजह से तबाह हो गए हैं, या जेयूआईएफ की वजह से तबाह हो गए हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने तो एक्चुअली लोगों की सियासत, जो जेन्युइन लोग थे ऐसे हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन वो मैं सिर्फ नहीं डिसाइड करूँगी, हमारा एक बोर्ड है जो डिसाइड करेगा। और अभी तो खैर एक इंटरिम पीरियड है, लेकिन आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी पार्टी की, उसमें भी बहुत ज़्यादा मौक़े हैं उन लोगों के लिए जो कि ग्रास रूट से ऊपर आना चाहें। हमारी पार्टी का जो नज़रिया, या आप जो मोडस ऑपरेंडाई जिसको कहते हैं ना कि तरीक़ाकार क्या है, वो उल्टा है। वो ये नहीं है कि ऊपर से कोई बड़ी शख्सियत आए और जनाब आपने कौन कौन से नाम आपके पास आ रहे हैं। मैं बॉटम अप अप्रोच है कि नीचे से लोकल बॉडी से उठाना और ऊपर तक चेयरमैन प्रेसिडेंट इस तरह बनाना, ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि हम एक नई पार्टी हैं, तो हमें अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी।